السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہمارا 141 MCQs ہے جو کہ ہے ہاؤ ڈز ہائپرکیلیمیا افیکٹ دی ایکشن پوٹینشیل۔ آپشن اے ہے ڈیو ٹو ڈیکریز ان کیمیکل گریڈینٹ آف K پلس، ڈیو ٹو ڈیکریز ان ایفلکس آف K پلس، ڈیو ٹو انکریز ان کنسنٹریشن آف K پلس آؤٹ سائڈ دی نرو سیل۔ آپشن ڈی ہے آل آف گیون آپشنز آر کریکٹ۔ چلو آنسر کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان نارمل کنڈیشن دیئر از ہائی کنسنٹریشن آف K پلس اینڈ لیس از Na پلس ان سائڈ دی سیل، آؤٹ سائڈ دی سیل از اپوزٹ۔ ٹو مینٹین دس کنسنٹریشن گریڈینٹ Na K sodium potassium ions ATPase pumps work and pump to K plus ions inside and 3 Na plus ions outside the cell. In this way, inside of cell becomes more negative and outside more positive. A potential of minus 70 millivolt is established, which is resting membrane potential. آگے ہے in hyperkalemia condition there is more K plus concentration outside the cell due to kidney failure, high intake of potassium or any other reason. So concentration gradient of K plus ions is disturbed and resting membrane potential is disturbed during transmission of nerve impulse, depolarization, repolarization and threshold potential is also disturbed. تو اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے all of given option are correct. ہائپرکیلیمیا ایک ایسی سٹیج ہے، ایک ایسی ڈیزیز ہے، کلینیکل ڈیزیز ہے جس میں پوٹاشیم آئنز کی کنسنٹریشن جو ہے ٹیشوز کے اندر انٹر سیلر سپیسز میں بڑھ جاتی ہے۔ اس پوٹاشیم آئنز کی کنسنٹریشن کے بڑھنے کی وجہ سے نرو امپلس متاثر ہوتی ہے، ایکشن پوٹینشیل متاثر ہوتا ہے، ڈی پولرائزیشن اور ری پولرائزیشن جو ہے وہ سب متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ نارمل حالات میں نرو سیل کے اندر پوٹاشیم آئنز کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور بہر کم ہوتی ہے، اور 2 پوٹاشیم آئنز نرو سیل اندر انٹیک کرتا ہے بائی ATPase پمپ، اور 3 سوڈیم آئنز کو بہر پمپ کرتا ہے ATPase پمپ۔ اب اس گریڈینٹ کی وجہ سے ایک تو یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ ہے سوڈیم اور پوٹاشیم کا، دوسرا 3 پلس آئنز بہر موو کیے اور 2 پلس آئنز اندر موو کرتے ہیں، تو اس طرح ایک ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل ڈیولپ ہو جاتا ہے، چارج کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس چارج کے فرق کو ہم کہتے ہیں ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل، جو کہ ہوتا ہے -70 ملی وولٹ۔ لیکن جب بہر پوٹاشیم آئنز کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو اندر تو پہلے بھی کنسنٹریشن آف پوٹاشیم آئنز زیادہ ہے، اب بہر بڑھ گئی ہے تو یہ کنسنٹریشن گریڈینٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، گریڈینٹ برقرار نہیں رہتا پوٹاشیم کا، تو اس طرح سے یہ ریسٹنگ میمبرین پوٹینشیل کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، ایکشن پوٹینشیل کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، ری پولرائزیشن اور ڈی پولرائزیشن کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے، اور تھریش ہولڈ پوٹینشیل جو ہے یہ اس کو بھی لوور کر دیتا ہے۔ اس طرح نرو امپلس جو ہے وہ ڈیلیڈ ہو جاتی ہے یا وہ فل پاور نہیں ہوتی، آگے موو نہیں کر سکتی، اور تھوڑے سے سفر کے بعد یعنی تھوڑی سی کنڈکشن کے بعد
وہ نرو امپلس ختم ہو جاتی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، اس طرح کی مزید انفارمیٹو اور ویڈیوز لینے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کریں۔ آپ ہمارے ساتھ اگر اس طرح چلتے رہے تو ہم پی پی ایس سی کی تمام ایم سی کیوز جو ہیں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرنے والے ہیں۔ تو آپ جب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر 20 ویڈیوز جو اپلوڈ ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں گی۔ اس طرح سے آپ کو کسی قسم کی کوئی پی پی ایس سی کی بک وغیرہ کچھ بھی خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہاں سے اسکرین شاٹ لے لیا کریں اور بعد میں انہیں یاد کر لیا کریں، یا دیکھ کر بھی آپ یاد کر سکتے ہیں۔